میرے دوستوں، یہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو اس بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو دودھ بیچنے والی کی بیٹی تھی، مگر متقی تھی، پرہیزگار تھی، اور اللہ نے یہی فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے، بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ اب آپ دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ عمر ابن عبدالعزیز کیا تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ تھے کہ جن کی سلطنت کے اندر، جن کی حکومت کے اندر، جن کی سلطنت کے اندر شیر، بھیڑیا، بکری ایک ہی ندی کے کنارے پر ساتھ میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ غالباً 93-94 سال کی عمر پاک میں آپ کو شہید کیا گیا، عمر ابن عبدالعزیز کو 93-94 سال کی عمر میں شہید کیا گیا آپ کو۔ اب آپ کی سلطنت کو دیکھیے، بھیڑیا، شیر، بکری ندی کے ایک ہی کنارے پر ساتھ میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ نہ شیر بھیڑیے پر حملہ کرتا تھا، نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرتا تھا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت تھی۔ جب انصاف کرنے والا بادشاہ ہوا کرتا ہے تو دنیا کے اندر جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے۔ عمر فاروق اعظم کے قدموں کے نیچے جب پہاڑ کانپا تھا تو عمر نے ٹھوکر مار کر کہا تھا، کیوں کانپتا ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ یہ انصاف کرنے والے بادشاہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کی سلطنت میں چین، سکون، امن اور خوشحالی ہوا کرتی ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے ایک بکری کے بچے پر حملہ کر دیا۔ چرواہا چیخ مار کے رونے لگا اور اپنے سینے کو پیٹنے لگا، اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا کیوں روتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سینکڑوں بکریاں تجھے دی ہیں، ایک بکری کے بچے کو اگر بھیڑیا لے گیا تو اس پر اتنا ماتم کر رہا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ بکری کے بچے کے جانے کا غم نہیں ہے، آج بھیڑیے نے بکری کے بچے پہ حملہ کر لیا، خدا کی قسم عمر ابن عبدالعزیز اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد تھے میرے دوستوں۔ جتنا بھی ایسے اشخاص کو یاد کیا جائے کم ہے۔ خدا کی قسم یہ زمین نہیں، عرش کا ستون ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عظمت کی بلندیوں کے اوپر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی قبور کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہم جیسے کم علم لوگ ان کی عظمت کو کیا پہچانے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں سے لگا ہوا ایک دھول کا ذرہ، ایک دھول کا ذرہ ہم اور آپ سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے پیارے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں کہہ دوں کہ اللہ کی قسم اگر یہ
یا ان کا ایک ناخون بھی جہنم میں چلا جائے تو جہنم گلزار ہو جائے۔ آج عمر ابن عبدالعزیز کو ہی سن لو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پھر کبھی سناؤں گا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک بہت حسین جلوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہت پیارا جلوہ، اور وہ جلوہ اگر میں نے دیکھا ہے تو مفتی اعظم میں دیکھا ہے۔ مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت پر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس نے مفتی اعظم کو دیکھا نہیں ہے، مفتی اعظم کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مفتی اعظم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسے انسان کو مفتی اعظم کی شکل میں دیکھا ہے کہ جس کے انسان ہونے پر بھی شک ہوتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی بغل میں میرے ہاتھ تھے، ادھر اور ادھر، اور سرکار مفتی اعظم کو لے کر میں محفل میں آ رہا تھا، محفل میں لے کر سرکار مفتی اعظم کو میں آ رہا تھا۔ میرے بچپن کا ایک ساتھی تھا جس کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پڑھنا لکھنا تھا، اس کو میں نے بیعت کرایا سرکار مفتی اعظم سے 1991 میں اکتوبر کے مہینے میں، غالباً 18 اکتوبر کے آس پاس میں نے اس کو بیعت کرایا سرکار مفتی اعظم سے۔ اور جب سرکار مفتی اعظم کا وصال ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میاں اگر میری زندگی میں میرے خون کا قطرہ قطرہ آپ مانگو اور میں آپ کو دے دوں تب بھی آپ کا یہ احسان میں نہیں اتار سکتا کہ آپ نے مفتی اعظم کی زیارت کرا دی اور ان سے بیعت کرا دی۔ پھر میں نے کہا کہ تم نے کیسا پایا اپنے پیر کو؟ کہا کہ جس وقت محفل میں لے کر آپ مفتی اعظم کو آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جمال میاں کے ہاتھ میں اس وقت جو سہارا دے کر لے جا رہا تھا نا، جمال میاں کے ہاتھ میں اس وقت جو ذات ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ؟ کبھی بتاؤں گا کہ مفتی اعظم کے بارے میں اس وقت علماء کا کیا عمل تھا۔